پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن
آزاد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو پھیلے رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی کس طرح دین نبوی بچایا گیا. ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی کس طرح دین نبوی بچایا گیا. ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی کس طرح دین نبوی گیا. دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں. بڑی مہربانی سارے پڑھیے دشت کرب و بلا دشت کرب و بلا دشت کرب و بلا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا کس آل نبی کو ستایا گیا. دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں. سارے پڑھیے کوئی چپ نہ رہے مل کے کہیے دشت کرب و بلا دشت کرب بلا دشت کرب
بلا میں گزرتی ہے کیا کیسے آل نبی کو ستایا گیا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں گزرتی گرامی قدر حضرات محترم ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت بزم سرکار دو جہاں سید کائنات احمد مجتبی سرخیل زہرہ جمالاں سید و سند مرسلاں امام کاملاں تتمہ دوراں سجدہ گاہ قدسیاں صاحب راز ان ہوا الا صاحب چشم ما زاغ البصر وما طغى احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل پاک ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین کے ذکر خیر کی محفل پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ بے کسبنا میں دعا ہے کہ خدائے قدوس اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے پیارے بھائی ملک اشفاق احمد صاحب اور بھائی محمد نعیم صاحب بہت ہی محنت کرتے رہے اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے۔ تو یہ محفلیں ذکر حسین کی سنی ہمیشہ ہی منعقد کرتے رہیں گے۔ یہ ذکر پاکوں کا ذکر ہے اور پاک اسے کرتے ہی رہیں گے۔ سنیوں کا عقیدہ چونکہ پاک ہے، سنیوں کا دل پاک ہے، ضمیر پاک ہے، خمیر پاک ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ تو سنی ہی ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت سنیوں پر بس ہے۔ ذکر اہل بیت سنیوں پر بولو بس ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارے دامن میں خیرات صحابہ کی محبت کی بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی خیرات ہمارے دامن میں ہے۔ سنیوں کا دامن اہل بیت رسول کی خیرات سے خالی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام علی مقام علیہ السلام ایسی شان والے، ایسی عظمت والے، میرے بھائی محمد نوید حیدری صاحب ابھی فرما کہ میرے آقا علیہ السلام جس طرح فرما رہے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سنی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا امام علی مقام کو کندھوں پہ اٹھانا، کبھی سجدے لمبے فرمانا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، کبھی منبر چھوڑ کے حسنین کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لینا۔ اہل سنت و جماعت ایسے ہی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم میں وفا ہے۔ بولو نا، ہم میں وفا، سنیوں میں وفا ہے، سنی بے وفا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ او سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، سنی سب خون محمد سے وفا، بڑی مہربانی پڑھو، سنی سب خون محمد سے وفا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، سنی سب خون محمد سے، سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، روز و شب
روز و شب آل محمد کی ثنا کر ہے، روز و شب آل محمد کی ثنا، ہاں روز و شب آل محمد کی ہے، روز و شب آل محمد کی ثنا کر، اپنوں سن لو بیگانوں سن لو، سنیوں کو یوں کہنے والو تم ذکر اہل بیت نہیں کرتے، اتنا بڑا الزام اتنا بڑا بہتان سنیوں پہ نہ لگاؤ، سنی سب خون محمد سے وفا کر، پڑھو پڑھو پڑھو، سنی سب خون محمد سے ہے، روز و شب آل محمد کی ثنا، پڑھو پڑھو پڑھو، روز و شب آل محمد کی۔ آؤ دوستان عزیز توجہ نے سماعت کرو، پہلی محرم گزر گئی، دوسری محرم گزر گئی، محرم کی تیسری تاریخ گزر گئی، چوتھی گزر گئی، پانچویں گزر گئی، چھٹی گزر گئی، ساتویں آ گئی، 7 محرم صبح کا سورج طلوع ہوا، حاکم کا حکم یہ تھا پانی بشر پیئیں، حاکم کا حکم یہ تھا پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، چرند پیئیں، پرند پیئیں، منع نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ 7ویں محرم پانی اہل بیت پہ بند ہے، 8ویں محرم میرے رسول کے شہزادوں پہ پانی بند ہے، 9ویں محرم میرے امام علی مقام پہ پانی بند ہے، 9 محرم کی رات جمعرات، 9 محرم کی رات ہے مومنوں، جمعرات ہے۔ میرے امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، میرے امام علی مقام نے فرمایا میرے ساتھیوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں، دشمنی مجھ سے رکھتے ہیں، اپنی تلواروں کو میرے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں، میری موت چاہتے ہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں، جاؤ چلے جاؤ، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن تجھ سے بات پرس نہ ہو گئی، سب چلے جاؤ، کوئی بات پرس تم سے نہ ہوگی، جاؤ چلے جو اجازت ہے۔ میرے امام نے دیکھا کوئی گیا ہی نہیں، کسی نے دامن چھوڑا ہی نہیں، ایک بندہ بھی اٹھا نہیں۔ میرے امام نے فرمایا شرما رہے ہو؟ فرمایا پیارے بیٹے علی اکبر، جی بابا۔ فرمایا چراغ گل کرو۔ جب چراغ گل کر دیا گیا، حضرت حسین کی آواز پھر آئی، فرمایا چراغ گل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا ہے، اب شرم کی کوئی بات نہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ کچھ دیر گزری، میرے امام نے فرمایا بیٹے علی اکبر چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا گیا، سب وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ جنت کا وعدہ تو پہلے ہو گیا، گئے کیوں نہیں؟ بعد پرس نہ ہونے کا وعدہ پہلے ہو گیا، گئے کیوں نہیں؟ بولے پیارے حسین جنت ضرور چاہیے پر حسین تیرے قدموں میں چاہیے، تیرے جنت تیرے قدموں میں، آپ کے قدموں میں چاہیے۔ میرے امام علی مقام، میرے پاک امام خوش ہو گئے،
میرے امام خوش ہوئے، امامت موج میں آئی، امامت موج میں آئی، میرے کریم آقا حسین امامت موج میں آئی۔ امام علی مقام نے فرمایا ساتھیو ارفعوا رؤوسکم، ساتھیو اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ ساتھیوں نے سر اٹھائے، میرے امام نے فرمایا فانظروا الی السماء، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ جب نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، میرے امام نے فرمایا فانظروا الی السماء منازلکم ومراحلکم فی الجنہ۔ میرے امام نے فرمایا آسمان کی جانب نگاہیں اٹھاؤ۔ جب نگاہیں اٹھائی، میرے امام کی آواز آئی، فرمایا یا عباس ھذا مسکنکم، یا عباس ھذا مسکنکم، یا اکبر ھذا منزلکم۔ اکبر وہ تیری جنت ہے، اصغر وہ تیری جنت ہے، عباس وہ تیری جنت ہے، زہیر بن قین وہ تیری جنت ہے۔ اپنے اپنے رفیقوں کو میدان کربلا میں بیٹھ کے میرے امام نے ان کی جنت کی منزل دکھا دی ہے۔ اللہ گویا میرے امام نے فرمایا پیاسا ضرور ہوں، پردیسی ضرور ہوں۔ میرے امام نے فرمایا غریب الوطن ضرور ہوں، پیاسا ضرور ہوں، غریب الوطن مسافر ضرور ہوں۔ مسافر ہو کے بھی یاد رکھو ہوں میں وہی جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ مسافر ضرور ہوں، غریب الوطن ضرور ہوں، اب میں مظلوم ضرور ہوں، وطن سے دور ضرور ہوں، لیکن ہوں میں وہی جو علی شیر خدا کا بیٹا ہے، جس نے حضرت میں وہ ہوں جو رسول کے سجدوں سے کھیلتا رہا ہوں۔ میں رسول کے سجدوں سے کھیلنے والا ہوں میں وہی جو رسول کے سجدوں سے کھیلنے والا ہوں۔ آج پردیسی حسین ہوں، پھر بھی تمہیں تمہاری جنت کا مکان دکھا کے چھوڑوں گا۔ میری امام علی مقام اپنے رفقا کے درمیان بیٹھے ہوئے، میری امام علی مقام نے جنت میں اپنے رفقا کو جنت کے محل دکھا دیے، جنت کی منزلیں دکھا دی، جنت کے مسکن دکھا دیے۔ میرے امام علی مقام ابھی بات کر رہے ہیں 4,500 کا لشکر، امر سپاہ سالارے لشکر یزید 4,500 کا لشکر لے کے آ گیا۔ میرے امام نے فرمائی نے کہو ایک رات کی مہلت دے دو، آج کی رات ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم سجدے کریں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم نماز میں آج کی رات گزاریں گے۔ میرے امام نے ایک رات کی مہلت لی۔ سیدہ زینب اپنے خیمے میں بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے گھٹنوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے سیدہ زینب کوئی اونگ آ گئی، سو گئی، خواب آیا۔ خواب میں حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں میں نے دیکھا میں میدان کربلا میں ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میدان کربلا میں ہوں، میدان کربلا ہے، میں کھڑی ہوں، ایک برقع پوش خاتون ہے جو برقعے میں ہے، پردے دار ہے، جس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ کنکر صاف کر رہی ہے، میدان کو صاف کر رہی ہے۔ سیدہ زینب کے خواب کا واقعہ ہے یہ۔ فرماتی ہیں جنگل، اس کربلا کے جنگل میں نے دیکھا ایک عورت ہے، پردہ دار ہے، برقع پوش ہے، جھاڑو دے رہی ہے، کنکر صاف کر رہی ہے۔
मैं बोली बीबी तू कौन है, बीबी तू कौन है। मुझे कोई आवाज का जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं मिला। मैं फिर बोली बीबी तू कौन है, फिर जवाब नहीं मिला। 3-4 बार मैंने पूछा बीबी तू कौन है। थोड़ी देर गुजरी, उस निकाब पोश खतून ने अपने चेहरे से निकाब उल्ट दिया। बोली कहने लगी अना उम्मा के या ज़ैनब, ज़ैनब मैं तेरी अम्मा फातिमा हूँ, मैदान को साफ कर रही हूँ। कल मेरा हुसैन गिरेगा, अली अकबर गिरेगा, जहां मेरा कासिम गिरेगा, उनके जख्मों में कंकर न चुभ जाए, इसलिए मैं करबला की साफ करती हूँ जमीन, उनके जिस्मे नाज में कंकर न चुभ जाए कहीं। रात गुजरी, ये नामी की रात अल्लाह की तस्बीह में गुजरी, ये नबी मुहर्रम की रात अल्लाह के जिक्र में गुजरी। सुबह सूरज की पौ फटी, पौ फटने से पहले मेरी मामी अली मकाम ने फरमाया बेटे अली अकबर करबला के टीले पे चढ़ जाओ, जरा अपनी जिंदगी की आखिरी अजान पढ़ो। 10वीं मुहर्रम की सुबह है, अपनी जिंदगी की आखिरी अजान हजरत जुनाबे अली अकबर पढ़ेंगे। हजरत जुनाबे अली अकबर जब अजान पढ़ने लगे, मेरी इमाम ने फरमाया बेटे जरा रुक जाओ। हजरत अली अकबर रुके, फरमाया याद रखो ये आखिरी अजान है मेरे बेटे, लख्ते जिगर नूरे नजर, ये आखिरी अजान है। इस रिक्का से पढ़ो, इस मोहब्बत से पढ़ो, तेरी आवाज मदीना शरीफ जाए। इस मोहब्बत से अजान पढ़ो। हजरत जुनाबी अली अकबर ने अजान पढ़ी, मेरी मामी अली मकाम ने जमात कराई। सूरज कुछ और चढ़ा, फिर और चढ़ा। जंगे मगलूबा लश्कर लश्कर से लड़ रहा है, इसे कहते हैं जंगे मगलूबा। ये जंगे मगलूबा है। मेरे हजरत इमामी अली मकाम के साथियों में मुफ्ती भी हैं, उलामा भी हैं, हुफ्फाज भी हैं, अल्लाह के कुरान के कारी भी हैं, मेरे नबी के सिहाबी भी हैं। एक सिहाबी हजरत जुनाबी अबू शमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ जोड़े, अर्ज की प्यारे हुसैन, नबी के नवासे हुसैन, नबी के बेटे हुसैन, नबी के नूरे नजर हुसैन, रसूल के लख्ते जिगर हुसैन, मेरे दिल की तमन्ना है जोहर का वक्त है, तुम जमात कराओ, हम तेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे। और एक रिवायत में यूं आता है, मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे पाक इमाम ने, ओ कूफियो जंग रोक दो, जंग का सिलसिला मुनक़ते करो, नमाज़े जोहर का वक़्त है, पहले जोहर अदा कर लें। इधर मेरे इमाम ने इतना फरमाना था, कूफियों में से किसी की आवाज आई, कूफियों में से किसी की आवाज आई, ला युक़बल अल्लाहु सलातका या हुसैन, हुसैन अल्लाह तेरी नमाज कबूल ना करेगा। माद अल्लाह, ये गुस्ताखी भरा लफ्ज, ये गुस्ताखी भरी बात किसी कूफी ने की। हजरत हबीब बिन मुज़ाहर, ये भी मेरे नबी के सिहाबी हैं, ये भी सिहाबी ये रसूल हैं, गुस्से से लाल पीले हो गए, फरमाने लगे, ओ कूफियो बदनिहादो, बदबख्तो, बदनसीबो, क्या बकवास करते हो? अगर हुसैन की नमाज कबूल ना होगी, भला कायनात में फिर किसकी नमाज कबूल होगी? बकवास करते हो। हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर, मेरे नबी करीम के सिहाबी, तलवार पकड़ी, बूढ़ा सिहाबी है,
दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है, बूढ़ा सियाबी मेरे नबी का लश्कर यजीद में घुस गए, तलवार पकड़ी, लश्कर यजीद में घुस गए। रिवायत में आता है, तारीख की बात है, 50 कुफियों को कत्ल करके नमाज ज़ोहर की हसरत दिल में लेके मेरे नबी का सिहाबी शहीद हो गया। ये मेरे नबी के सिहाबी हजरत हबीब बिन मुज़ाहर ये भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर शहीद हुए। मेरा इमाम 56 बहारें हैं जिंदगी की, और एक रिवायत के मुताबिक 56 बरस 5 माह 5 दिन मेरे इमाम आली मकाम की हयात ज़ाहिरी है। मेरे इमाम आली मकाम एक एक करके अपने रुफाका को तैयार करके मैदान करबला में ले गए। एक एक करके अपने नाने के दीन पे, अपने लखते जिगरों को, नूरे नजरों को, अपने रुफाका को, आइज़ा को, अकरबा को एक एक करके मेरे पाक इमाम ने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन ऐसा वक्त मेरे इमाम पे आया। आओ दोस्तों तवज्जो, हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहादत इमाम कासिम हो चुकी, शहादत इमाम कासिम हो चुकी, मेरे इमाम आली मकाम अपने भतीजे को उठा के खैमों में वापस लाए। मेरे इमाम इसी गम में खड़े, इसी दुख में अभी खड़े। पांव की आवाज आई। मेरे इमाम आली मकाम ने गर्दन घुमा के देखा, पीछे शहजादा अली अकबर खड़ा है, हाथ बांधे। अर्ज की थी, बाबा मेरे दिल की तमन्ना है, मैं भी पहले आपसे इस दुनिया से चला जाना चाहता हूं। शहादत की आरज़ू है, बाबा मुझे भी इजाजत अता कीजिए। मेरे इमाम आली मकाम ने अपने 18 बरस के नौजवान की तरफ देखा। मेरे इमाम का दिल भर आया। मेरे पाक इमाम ने फरमाया, मेरे लखते जिगर तुझे मैं इजाजत दूं, खाको खून में लौटने की इजाजत दूं, तुझे तीरों से छलनी होने की इजाजत दूं, नेदों से घायल होने की इजाजत दूं। मेरे इमाम ने फरमाया, तू तो तस्वीर रसूल है, तू नबी की शबी है, तस्वीर हबीब है। लोगों सुनो, मदीने में जब सिहाबा का दिल मेरे नबी से उदास हो जाता, इकट्ठे होके हजरत हुसैन के पास आते, आके कहते, प्यारे हुसैन अपने बेटे अली अकबर को जरा बाहर बुलाओ, हमारा अल्लाह के नबी से दिल उदास हो गया है, हम उसे देख लेंगे, दिल को सुकून मिल जाएगा। ये है हजरत जनाब अली अकबर। मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा ये मुझे कैसे बर्दाश्त होगा। हजरत जनाब अली अकबर ने अर्ज की, कटवाएगा सर रन में गुलाम आपसे पहले, कटवाएगा सर रन में गुलाम आपसे पहले, जिंदा है वो बेटा जो मरे बाप से पहले। बाबा मुझे इजाजत दीजिए। मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा आज देखूंगा सब्र की सेल कितनी बदनी है, सब्र का पत्थर कितना भारी है। आज तुझे इजाजत दे के मैं देखता हूं सब्र की ये सेल कितनी भारी है। मेरे इमाम आली मकाम ने इजाजत दे दी। शहजादा अली अकबर इजाजत ले चुके, मेरे इमाम इजाजत दे चुके। असले से सज के जब शहजादा अली अकबर सामने आए, शहजादा अली अकबर हजरत इमामी अली मकाम के सामने खड़े हैं। किस शक्ल में खड़े हैं, किस हाल में खड़े हैं? वाबे अमामत रसूलिल्लाह, वाबे वजह रसूलिल्लाह, वाबे मंतकत रसूलिल्लाह
सर पे अल्लाह के रसूल का अमामा है, चेहरा अल्लाह के रसूल के चेहरे है। ये वो शहजादा है जब कभी बोलता यूं लगता जैसे अल्लाह के रसूल बोलते हैं, जैसे अल्लाह के हबीब बोलते हैं। मेरे इमाम अली मकाम ने इजाजत दी, हजरत जुनाबे शहरबानों के पास आए, मिले। हजरत सकीना के पास अली अकबर आए, मिले। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आए, हजरत अली अकबर मिले। हजरत अली अकबर हजरत सैयदा ज़ैनब को मिलके खेमों से बाहर आए। जब बाहर आए, बाबा को एक नजर खूब देखा, बाबा को जी भर के एक नजर देखा। हजरत अली अकबर मैदान की तरफ गए, इधर मैदान की तरफ हजरत जुनाबे अली अकबर गए, इधर हजरत जुनाबे इमाम अली मकाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज की मेरे मौला, मेरे करीम अल्लाह, मेरे गफूर रहीम अल्लाह, मेरे वहदहू ला शरीक अल्लाह, देख मैंने किसको भेज दिया है। अशबाहो बे रसूल का, मैंने उसे भेज दिया है जो तेरे नबी के चेहरे जैसा चेहरा रखता है। अशबाहो बे रसूल का खल्कन व खुलुकन व मंतकन, जिसकी तस्वीर, जिसकी सूरत तेरे नबी की सूरत के मुशाबे है, जिसका खुलक कायनात में तेरे नबी के खुलक का मुशाबे है, ये वो है जो बोलता है तो मुझे यूं लगता है जैसे नाना बोल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत जुनाबी इमाम अली मकाम हजरत अली अकबर को इजाजत दे चुके। हजरत जुनाबी अली अकबर जब मैदान में आए, कूफी समझे ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। कूफे के लोग समझे यूं लगता है जैसे हुसैन का नाना आ रहा है, ऐसे महसूस होता है जैसे हुसैन का नाना आ रहा है, जैसे हुसैन का नाना चला आ रहा है। रिवायत में आता है कूफी भाग गए, मैदान छोड़ गए, कूफी भाग गए, मैदान छोड़ गए। अमर बोला, कहने लगा, ओ कूफियो, बेवकूफो, ये हुसैन का बेटा है, हुसैन का नाना नहीं है, कहां दौड़े जा रहे हो। इसकी शबाहत अल्लाह के रसूल से मिलती जुलती है, बेवकूफी की बातें ना करो, रुक जाओ। कूफी रुके। हजरत जुनाबे शहजादा अली अकबर ने फरमाया, आना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं अली अकबर हूं जो हुसैन का बेटा है। कौन हुसैन? जो अली अकबर का, जो अली का बेटा है। अली अकबर वो जो हुसैन का बेटा है, हुसैन वो जो अली का बेटा है। याद रखो, मैं हुसैन का भी बेटा हूं, मैं अली का भी बेटा हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत जुनाबी अली अकबर टूट पड़े, लश्कर अदा पे टूट पड़े, जैसे अल्लाह का कहर टूट पड़ता है। कभी मैमना पे हमला करते हैं, कभी कभी मैसरा पे लौटते हैं, कभी कल्बे लश्कर पे हमलावर होते हैं। लश्कर भगदड़ मच गई। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। हजरत जुनाबे अली अकबर की तलवार यूं चल रही है जैसे बर्फ भरी हुई है, तलवार चमक रही है। कभी मेमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। हजरत जुनाबे अली अकबर प्यास की शिद्दत महसूस की, खैमों की तरफ देखा, अपने बाबा की तरफ आए। जब खैमों की तरफ आने लगे, हजरत जुनाबी इमाम अली मकाम ने सोचा, ये मेरा बेटा वापस आ रहा है, मेरा बेटा वापस आ रहा है, लोग ये ताना ना दें। अकबर मैदान छोड़ के भाग गया,
کبھی کہیں یہ تانا نہ لوگ دے دیں، فرمایا بیٹے رک جاؤ میرے لختے جگر، رک جاؤ نور نظر، یہیں رک جاؤ، تیرا بابا تیرے پاس آ رہا ہے، یہیں رک جاؤ، واپس نہ آنا، میں نے دے دیا تجھے، دے دیا میں نے تجھے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سخی جب سخاوت کرتے ہیں واپس نہیں لیتے، جب سخی سخاوت کر چکے واپس نہیں لیتے۔ رک جاؤ میرے بچے۔ حضرت جناب علی اکبر رکے، میری امام گئے، فرمایا بیٹے واپس کیوں آ رہے ہو؟ عرض کی بابا کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں۔ ہاں بیٹا مانگا نہیں۔ بابا کبھی کچھ طلب کیا نہیں؟ ہاں بیٹے طلب کیا نہیں۔ میری امام نے فرمایا مجھے حسرت ہے، مجھے بڑی دیر سے حسرت ہے، بیٹے علی اکبر کچھ تو مانگ، کبھی تو کوئی چیز مانگ لے، کبھی تو کوئی اپنی بات کہہ، کچھ مانگ، لیکن کبھی تو نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ عرض کی بابا آج میں مانگنے آیا ہوں۔ میری امام نے فرمایا بیٹے کیا مانگنے آئے ہو؟ بابا میں قسم کھاتا ہوں بابا علی کی، میں قسم کھاتا ہوں رسول اللہ کی، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے سارے لشکری میں ایک دم زدن میں قتل کر دوں گا۔ بابا 2 گھونٹ پانی، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹے قریب آؤ، ہاتھی لسانک یا بنیا ہاتھی لسانک، بیٹا اپنی زبان، بیٹا اپنا دہن کھولو، اپنا منہ ذرا کھولو۔ حضرت علی اکبر نے اپنا منہ کھولا، شہزادے کے منہ میں میری امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی زبان رکھ دی۔ فرمایا بیٹے جب کبھی مجھے پیاس لگتی تھی میں نانا کی، جب مجھے کبھی پیاس لگتی تھی میں نانا کی زبان چوستا تھا، آج میری زبان تو چوس لے، تیری پیاس کو تسکین ہو جائے گی، میں نانا کی سنت ادا کروں گا۔ حضرت جناب علی اکبر، حضرت جناب علی اکبر نے میرے امام علی مقام کی زبان پاک چوسی، زبان چوس کے پھر میدان کی طرف گئے۔ میدان کی طرف جا کے فرمایا حل من مبارزین، کوئی نہ نکلا۔ فرمایا حل من مبارزین، کوئی نہ نکلا۔ مبارزت طلب کی، فرمایا او کوفیو آؤ پیاسے سے لڑو، آؤ بھوکے سے لڑو، حل من مبارزین۔ کوئی میدان میں نکلے ہی نہیں، کوئی میدان میں آیا ہی نہیں۔ میری امام، میری امام علی مقام کا بیٹا لخت جگر حسین، نور نظر حسین، حسین کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ میری حضرت علی اکبر خود ہی پھر میمنہ پہ، میسرہ پہ، قلب لشکر میں امر کی آواز آئی، بولا کہنے لگا او کوفیو جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، اس خون کو ہم جانتے ہیں، جب لڑنے پہ آ جائے، جب قتل کرنے پہ آ جائے، جب جوش میں آ جائے تو اللہ کی زمین ہلا دیتے ہیں۔ سارے یک بارگی سے حملہ کرو ورنہ کٹتے رہو گے، مرتے رہو گے، یک بارگی سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے شہزادے پر نیزے آئے، تلواریں آئیں، بچھیاں آئیں، پالے نیزے شہزادے کے جسم پہ ٹوٹ پڑے۔ شہزادہ تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلاتے چلاتے خون اتنا بہہ گیا، شہزادے کا بازو کمزور پڑ گیا، شہزادے کی تلوار تھمنے لگی، بازو کمزور پڑ گیا۔ پھر تیز تیر آئے، تلواریں، نیزے، بھالے، برچھیاں شہزادہ علی اکبر پر آئیں۔ ناگا آواز آئی ادرکنی یا ابتا ہو، میرے بابا آؤ میری مدد کرو، میرے بابا میری مدد کو آؤ، میرے بابا مجھے پکڑو، میرے بابا
میری مدد کو آؤ۔ حضرت جناب امام علی مقام خیمے سے دوڑے، خیموں کی طرف سے دوڑے، ننگے پاؤں گرم ریت پہ دوڑے دوڑے میرے امام لشکرگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی دائیں سے آواز آتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو، کبھی بائیں سے آواز آتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو، کبھی قلب لشکر سے آواز آتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو۔ حسین دائیں جاتے ہیں، آواز بائیں سے آ جاتی ہے، بائیں جاتے ہیں، آواز قلب لشکر سے آ جاتی ہے۔ میرے امام علی مقام فرماتے ہیں میرے علی اکبر کدھر ہو، کہاں ہو میرے علی اکبر؟ کبھی دائیں سے آواز آتی ہے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی قلب لشکر سے، میرے بیٹے کدھر ہو؟ آواز آتی ہے بابا میں دائیں ہوتا ہوں، کوفیوں کے گھوڑے مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے بائیں جانب لے آتے ہیں، بابا میں بائیں آتا ہوں، ان کے گھوڑے گھسیٹ کے کھینچ کے مجھے قلب لشکر میں لے آتے ہیں، بابا جلدی آؤ، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں۔ اچانک میرے امام علی مقام حضرت جناب علی اکبر کو دیکھتے ہیں، میرے امام علی مقام دوڑ کے حضرت علی اکبر کی طرف آئے۔ میرے امام نے اپنے دونوں بازو حضرت جناب علی اکبر سے لپیٹے، لپٹ کے میرے امام رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے دستار سے حضرت جناب علی اکبر کا چہرہ صاف کیا، جب چہرہ صاف کر چکے تو فرمایا بیٹا آخری تمنا کیا ہے؟ عرض کی بابا جلدی کرو کہیں روح پرواز نہ کر جائے، روح پرواز ہونے سے پہلے مجھے میری پھپھو کے قدموں میں لے جاؤ، دنیا سے جانے سے پہلے میں پھپھو اماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بوڑھے امام نے لاشیں اٹھا 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 کے تھکے ہوئے امام نے اپنا ایک بازو گردن کے نیچے رکھا، دوسرا بازو میرے امام علی مقام نے ٹانگوں کے نیچے رکھا۔ میرے امام حضرت علی اکبر کو اٹھانے لگے، جوان بیٹا ہے، میرے امام سے اٹھایا نہ گیا۔ میرے امام علی مقام نے حضرت اکبر کو وہیں رکھ دیا، پھر میرے امام اٹھانے لگے، پھر اٹھایا نہ گیا۔ میرے امام نے فرمایا علی اکبر کچھ تو بھی تو میری مدد کر، اپنے بازو میرے گلے میں ڈال لے۔ حضرت جناب علی اکبر نے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، میرے امام نے فرمایا بیٹے دل سے ہاتھ اٹھاؤ، میرے گلے میں حمایل کرو، میں تمہیں اٹھا کے خیموں تک لے جاؤں۔ عرض کی بابا دل سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹے کیا وجہ ہے؟ عرض کی بابا یہ میرا دل ہے، ذرا دل میں دیکھو تیر پیوستہ ہے، میرے دل میں تیر چبھا ہوا ہے، دل میں تیر لگا ہوا ہے۔ میرے امام علی مقام نے جب دیکھا ہاتھ ہٹایا، دل علی اکبر میں تیر پیوست ہے، تیر بھی سے شعبہ، تیر کونوں والا تیر ہے۔ میرے امام علی مقام دیکھتے ہیں علی اکبر کے دل میں تیر پیوست ہے، فرمایا بیٹے ذرا ٹھہرو، پہلے یہ میں تیر نکال لوں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو مومنو، اگر پتھر کا دل نہیں رکھتے گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو تو سنو، میرے امام علی مقام نے جب تیر نکالا، جو حصہ تیر کا باہر تھا وہ پکڑا، میرے امام نے دل حدیث سے جب تیر نکالنے لگے، میرے امام نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب تیر نکالا خون کا فوارہ آیا، پھسا ہوا دل سینے سے باہر آ گیا۔ شہزادے نے ہچکی لی،
میرے امام نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا، عرض کی میرے نانا اللہ کے پیارے رسول، یا رسول اللہ، نانا جی آج بلاؤ حضرت جناب اسماعیل کو، بلاؤ حضرت جناب خلیل کو، بلاؤ ابراہیم کو، بلاؤ، ساتھ لے کے میرے میدان کربلا میں آؤ، ذرا دیکھ لو کہیں تیرے حسین نے اپنی آنکھ پہ پٹی تو نہیں باندھی ہوئی ہے۔ اللہ تیرے حسین نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی۔ آؤ دوستان عزیز توجہ سے سماعت کرو۔ تھوڑی دیر گزری، شہزادے کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری امام اٹھا کے لائے۔ حضرت سیدہ زینب خیموں سے باہر آئیں، کیا کہتی تھی؟ پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کر، وہ لال میں نے کھو دیا جنگل میں آن کر۔ دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگامے ظہر ہے لٹا گھر حسین کا۔ میرے امام علی مقام حضرت علی اکبر کے لاشے کو رکھ چکے۔ شہربانوں ایک خیمے کے کونے میں رو رہی ہیں۔ فرمایا شہربانوں روتی کیوں ہو؟ رباب روتی کیوں ہو؟ ام لیلا کیوں رو رہی ہو؟ ایک لفظ منہ سے نکلا، یا حسین پیاس۔ فرمایا شہربانو، ام لیلا، رباب، پیاس، لفظ پیاس، تمہیں پیاس ہے؟ عرض کی پاک حسین ہمیں تو پیاس ہے ہی، رو اس لیے رہی ہیں، ہماری پیاس کی تو خیر ہے، علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اسے لے جاؤ، کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، کوئی تو صاحب اولاد ہوگا جسے میرے بیٹے پہ رحم آ جائے گا، میرے بیٹے پہ ترس آ جائے گا۔ میرے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بازوؤں میں علی اصغر کو اٹھا لیتے ہیں۔ میرے امام خیموں سے باہر نکلے، خیموں سے ایک آواز آئی، رکیے حسین، میرے بابا رک جاؤ۔ کوئی ننھی سی آواز آئی، میرے بابا رک جاؤ۔ میرے امام علی مقام نے مڑ کے دیکھا، سکینہ کھڑی ہے، ایک کپڑا لے کے عرض کر دیا، بابا باہر گرم لو چل رہی ہے، بڑی تیز لو چل رہی ہے، میرا پھول جیسا بھائی ہے، اسے لو نہ لگ جائے، ذرا یہ کپڑا لے لو، میرے بابا اسے کپڑے میں لپیٹ لو۔ میرے امام کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، حضرت جناب علی اصغر کو لے کے میدان کاردار میں آ گئے، خود پانی نہیں مانگا۔ میرے امام نے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یوں سارے لشکر کو اپنا بیٹا دکھایا، اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے لختے جگر، میں تیرے پانی کا سوال نہیں کروں گا، اپنی پیاس کی شکایت خود ہی کر لے۔ حضرت جناب علی اکبر، حضرت جناب امام علی اصغر، اللہ اکبر، لشکر ادا کے سامنے خشک ہونٹ ہے۔ حضرت علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری، جب خشک ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری، لشکر ادا میں کھلبلی مچ گئی، بڑے بڑے سنگ دل رو پڑے، دھاڑے مار مار کے کوفی رو رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ جب زبان پھیری، میدان کا نقشہ بدل گیا۔ امر بولا، کہنے لگا، او ہرملا، جلدی کر، اس شیر خار پہ تیر چلا دے، جلدی کر۔ ہرملا بولا، کہنے لگا، امر، کیا اس شیر خار پہ تیر چلاؤ گے؟
کہنے لگا ہاں ہاں اس شیر خار پہ تیر چلے گا، تمہیں سونا نہیں چاہیے، درہم نہیں چاہیے، چاندی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر کو میں سونے چاندی درہم و دینار سے بھر دوں گا، جلدی کر تیر چلا۔ ہرملا نے اپنا ایک گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، ایک گھٹنا اٹھا لیا، تیر کا نشانہ لیا، تیر کا نشانہ حضرت جناب علی اصغر کی طرف لیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، غور سے سنو، جب ہرملا نے علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا، اس طرح ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں میں لرزہ تھا، اچانک کیا دیکھا، تیر بھی گر گیا، ہاتھ سے کمان بھی گر گئی۔ عمر بولا، کہنے لگا تیر کیوں گر گیا، تیرے ہاتھ سے کمان کیوں گر گئی؟ ہرملا بولا، کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں شاید تیری نظر دیکھ نہیں رہی۔ عمر بولا، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ دیکھ، خیمے کے پیچھے سے سوراخ میں کوئی بی بی میرے تیر کی جانب دیکھتی ہے، کبھی علی اصغر کی حلق کی طرف دیکھتی ہے، کبھی میرے تیر کی جانب دیکھتی ہے، کبھی حلقے علی اصغر کی طرف دیکھتی ہے۔ یوں لگتا ہے یا اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے، اس لیے میرے ہاتھ سے تیر گر گیا، مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، اپنا بچہ یاد آ گیا، اپنی بیوی یاد آ گئی۔ ہاتھ سے تیر گر گیا، ہاتھ سے کمان گر گئی۔ کہنے لگا کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، تیر چلاؤ۔ جب ہرملا نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلوئے نازک میں، ریشمی گلے میں چپ گیا، حضرت امام علی مقام کے بازو کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ میرے امام علی مقام نے چھوٹے سے بچے کی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے امام نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، میرے امام نے چلو بھر لیا، میرے امام نے آسمان کی جانب پھینک دیا۔ میرے امام نے فرمایا مولا تو دیکھ رہا ہے میرا ننھا علی اصغر، میرا دودھ پیتا علی اصغر ہے، تیری بارگاہ میں نے قربان کر دیا ہے، لیکن میرے مولا یہ ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوں ایک ایک کر کے تیرا حسین تیری راہ پہ قربان کر دے۔ اللہ گرامی قدر حضرات، غیر از نبی ہے کون شہ مشرقین، اور ہوگا رسول اور نہ ہوگا حسین۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، کسی پنجابی کے شاعر نے، بچیاں والے ہو ذرا غور کرنا، بچے کس طرح گلے لگائی دینے، ہتھیں اپنی لال کھڑائی دینے، نمے کپڑے نت پہنائی دینے، پر باجوں سخی حسین سردار سائیاں کسے کولوں پار نہ چاہیے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری شرف قبولیت نہ نوازے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔